اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک کی رات میں پڑھے جانے والی 4 رکعت نفل نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اور 2 رکعت کر کے جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں سے جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو رات آتی ہے، ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 27 کی رات ہے اس میں شب قدر ہوتا ہے، اسی لیے اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ تو جن لوگوں نے عبادت و ریاضت کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کم عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں رمضان کے آخری عشرہ کی آخری طاق رات، آخری شب قدر کی جو رات ہے، یعنی 29 کی رات، اس رات میں پڑھے جانے والی نفل نمازوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ 29 کی رات پہلے سمجھتے ہیں کہ کون سی رات ہے۔ 28 کا روزہ ختم ہونے کے بعد، یعنی 28 رمضان کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں، پورا روزہ جب ہم افطاری کر لیتے ہیں، افطاری کے بعد سے 29 رمضان کا دن شروع ہونے سے پہلے جو بیچ میں رات آتی ہے، یہ رات 29 کی رات ہے۔ اسلامی مہینے کے حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو رات کے وقت ہمیں کچھ نفل نمازیں ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی نماز ادا کر لیں، تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح پڑھ لیں، وتر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یہ نفل نمازیں ادا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وتر کی نماز نفل نمازوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نیند آ جائے گی یا میں تھک جاؤں گا، تو آپ وتر کی نماز پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد جتنا چاہیں اتنا نفل نماز ادا کریں۔ میں یہاں پر 4 رکعت نفل نماز اور 2 رکعت کر کے کس طرح سے پڑھی جاتی ہے ان کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے 4 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ 29 رمضان المبارک کی رات کی نفل نمازیں ہیں، انہیں ضرور ادا کریں۔ طریقہ اس طرح سے ہے، یہ نمازیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ۔ میں جتنے سوروں کے بارے میں ذکر کروں گا یہ تمام آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا۔ ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو آپ اسکرین میں دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ لیکن آسانی کے لیے بھی میں کچھ نمازیں بتاؤں گا، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ نمازیں دھیان سے سنیں، پھر بعد میں جو نمازوں کے بارے میں بتاؤں گا وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد کے سورہ کو۔ 50 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، رکوع کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریں، پھر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آپ کو سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں، پھر رکوع سجدے وغیرہ کرنے ہیں۔ 2 رکعت میں آپ کو بیٹھنی ہے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنے ہیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانے ہیں۔ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ جو باقی کے 2 رکعت بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں بھی آپ کو پہلے کی طرح ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اخیر میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ
यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 50-50 मरतबा दोनों रिकतों में पढ़ने हैं। यानी चारों रिकतों में सेम टू सेम सूरे पढ़ने हैं, कोई भी हेर फेर नहीं करना है, कोई भी बदलना नहीं है, बल्कि जिस तरह आपने पहले रिकत में पढ़ा उसी तरह दूसरे रिकत, तीसरी रिकत और चौथे रिकत में करने हैं। पढ़ने के बाद आप बाकी नमाजों की तरह रुकू सजदा वगैरह करेंगे, फिर बैठेंगे, बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप सलाम फेर दें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद आप 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे, 100 टाइम 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। तीसरा कलमा क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलिमा आपको 100 मरतबा पढ़ना है। जितना मैंने पढ़ा उतना ही पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजतें हों, जायज मकसदें हों, मुरादें हों, उनके मुतालिक दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अब मैं आसानी के लिए जिन लोगों को सूरे कद्र याद नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूं, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुने। अगर आपको सूरे कद्र याद नहीं है, यानी इन्ना अंज़लना का सूरा याद नहीं है, तो आप किस तरह से नमाज अदा करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि आप नियत उसी तरह से करें, लेकिन यहाँ पर आपको 2-2 रिकत करके अदा करनी है। इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। पढ़ने के बाद आप पहली रिकत में 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरे कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा पढ़ेंगे। फिर रुकू करेंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरेंगे, 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएंगे। आपकी 1 रिकत मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रिकत में 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा और 1 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करेंगे। फिर आप आखिर में बैठेंगे, बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, दुआए इब्राहिम, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। 2 रिकत मुकम्मल हो गई। कम से कम 2 रिकत नमाज जरूर अदा करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी कुव्वत के हिसाब से, ताकत के हिसाब से जितनी नमाजें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप 12 रिकत पढ़ें, 20 रिकत पढ़ें, 50 रिकत पढ़ें, 200 रिकत पढ़ें, 1000 रिकत तक आप नमाजें अदा कर सकते हैं। तो कम से कम 2 रिकत नमाज इस तरीके पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। 2-2 रिकत पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा तीसरा कलमा भी पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है, ये 100 मरतबा जरूर पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत आपको हासिल होगी। तो ये जो नमाजें बताई गई, ये नमाज खास करके 29 रमजानुल मुबारक की रात की नमाज है। ये आप जरूर अदा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। हो सके तो सलातुत तस्बीह भी अदा कर लें। आई बटन पर आपको सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीका भी बता दिया जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।